اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے، جو نبی کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی زندگی کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ نبی محترم کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پر ایمان سب سے بنیادی ایمان ہے ہمارے ایمان میں، اس لیے کہ نبی پر ایمان ہوگا تو وہی نبی ہیں جنہوں نے ہم سے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، اور وہی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے قرآن کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو ایمان میں سب سے بنیادی ایمان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان کی تلاش میں ہے تو وہ اس بات کی تحقیق کر لے کہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، لیکن جب تحقیق کر کر وہ اطمینان قلب کر لے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہیں، تو اس کے بعد اسے مزید کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر نبی نے جو بات کہہ دی وہ حق ہے اور حتمی ہے، وہ حق ہے اور وہ حتمی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو مجھے سمجھنی ہے آج انشاءاللہ کہ نبی کا مقام اور نبی پر یقین، یہ جو پوری عمارت ہے اسلام کی، یہ دو بنیادوں پر کھڑی ہے، نبی کا مقام اور نبی پر یقین۔ اور آج جو دنیا اسلام کی دشمن ہے وہ اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ نبی کے مقام کو اور نبی پر یقین، ان دونوں بنیادوں کو متزلزل کرے، جس کے نتیجے میں ایمان لوگوں کا کمزور ہو جائے۔ یہ جو ختم نبوت کی پوری تحریک چلی، سنت کے انکاری جو پیدا ہوئے، ان کے خلاف جو پوری ایک مہم چلی، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ نبی کے مقام اور نبی پر یقین، ان دونوں بنیادوں کا، ان دونوں ستونوں کا تحفظ کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ستون ہل گیا تو یہ دین کی پوری عمارت زمین کے اوپر آ جائے گی۔ دیکھیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس زمین پر بھیجنے سے پہلے 5000 سال اس کی تیاری ہوئی ہے۔ 1,24,000 نبی اللہ نے بھیجے۔ مولانا حمید اللہ صاحب اپنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش نبی اللہ نے بھیجے اسٹیج کو تیار کرنے کے لیے، حالات بنانے کے لیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا لوگ انتظار کر رہے تھے، وہ وقت آ جائے۔ 5000 سال لگے اس تیاری میں۔ 1,24,000 نبی آئے، کئی آسمانی کتابیں آئیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے نبی محترم کو قرآن کی 2 آیات ایسی دی کہ جو آیات اللہ نے کسی نبی کو اس سے پہلے نہیں دی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی محترم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، رہتی دنیا تک کے لیے اب نہ مزید کسی کتاب کو آنا ہے اور نہ کسی نئے نبی کو آنا ہے۔ پہلی آیت جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی محترم کو دی اور کسی کو نہیں دی، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج اس دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، مکمل نعمت کر دی، اور اس دین اسلام کو ہم نے تمہارے لیے دین کے طور پر پسند اور قبول کر لیا۔ یہ دین کی تکمیل کی آیت کسی نبی کو نہیں دی، نبی محترم کو اب یہ دین الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین اب کمپلیٹ ہو گیا، اس میں اب کوئی اضافہ کمی نہیں کر سکتا۔ یہ اسٹیمپ لگ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ یہ دین جو اللہ کے رسول کو دیا گیا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس دین میں آج کے حالات کے لحاظ سے کمی بیشی ہونی چاہیے، ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے، وہ فرقہ یہ بات کہتا ہے کہ وہ جو احکامات تھے وہ 1400 سال پرانے لوگوں کے لیے تھے، آج کے زمانے کے حالات بدل گئے، تو جواب اس کا یہی ہے کہ یہ دین آخری انسان کے اس دنیا میں آنے تک کے لیے مکمل دین ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ آج کے حالات کے لحاظ سے ہمیں اجتہاد کے ذریعے بے شمار مسائل کا حل نکالنا ہوگا، حالات کو سمجھنا ہوگا، اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنا ہوگی، لیکن دین میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسری آیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور کسی کو نہیں دی، وہ سورہ ہجر کی آیت ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ دیکھیں، ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل، ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کو جس طرح اللہ نے محفوظ کیا، اس طرح اللہ نے کسی کتاب کو محفوظ نہیں کیا۔ لوگوں نے بڑی تحقیق کی، نقص نکالنے کی، خامی نکالنے کی، یہ بتانے کی نہیں یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا، نہیں، ساری تحقیق کے بعد لوگ اس حتمی نتیجے پہ پہنچے کہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہے اس قرآن سے کہ جو قرآن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ختم نبوت کی سب سے پہلی دلیل اور ختم نبوت کی دوسری دلیل کہ اللہ نے جس طرح سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا، کسی نبی کی زندگی کو محفوظ نہیں کیا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی دیکھے، دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کی زندگی اس طرح محفوظ نہیں ہوئی جس طرح سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہوئی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بات لکھی، کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اصل میں تو قرآن ہی انسان کے رہنمائی کے لیے کافی ہے، سنت کے جو انکاری ہیں، حدیث کے جو انکاری ہیں، وہ یہ دلیل لے کر آتے ہیں کہ سنت اور حدیث کو کسی قانون کے لیے آپ دلیل نہیں بنا سکتے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی، معرفت الآراء کتاب، سنت کی آئینی حیثیت، اور بڑا زبردست مقابلہ کیا ان لوگوں کا کہ جو سنت کے انکاری تھے، جو حدیث کے انکاری تھے۔ اس میں مولانا نے لکھا کہ قرآن اور دین کو اگر تم اس کی مکمل تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تم نبی کی سنت، نبی کی حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں جو ریاست قائم کی، وہاں آپ نے جو احکامات جاری کیے، لوگوں کے معاملات، لوگوں کے معمولات، وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اس دین کا حصہ ہیں۔ یہ پورا ایک پیکج ہے، اس پورے پیکج کی بنیاد پر دین کی عملی ایک شکل بنتی ہے۔ لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے تو مولانا نے ایک اور دلیل دی اس میں سنت کے حوالے سے۔ مولانا نے لکھا کہ اگر کسی بھی انسان کے بارے میں آج آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ صدر ہے پاکستان کا، 24 گھنٹے کی جو اس کی زندگی ہے اس کی ویڈیو بنے گی،
اور کوئی ہے جو اس کی ہر حرکت کو کہیں تحریر کرے گا۔ آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے؟ آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں جہاں ویڈیو بھی موجود ہے، جہاں ٹرانسکرپٹ والے بھی موجود ہیں، کیا یہ ممکن ہے کسی کے لیے کہ 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لوگ اس کے وہ باتھ روم میں کیسے جاتا ہے، وہ اپنے پرائیویٹ روم میں کیسے رہتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملات کرتا ہے، کوئی ممکن ہے کسی کے بارے میں؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے دین کو اگر آپ محدود کر دیں قرآن تک اور نبی کی پوری زندگی کو آپ الگ کر دیں تو دین نامکمل ہو جاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صحابہ نے سائے کی طرح محفوظ کیا، سائے کی طرح لگے رہے، اور ایک ایک چیز جو آپ کہتے تھے وہ محفوظ ہوئی اور سینہ در سینہ منتقل ہوئی۔ آج پورے عالم اسلام میں امت مسلمہ میں جو یکسانیت آپ دیکھتے ہیں، آپ پاکستان کے مسلمان کو دیکھیں، آپ ملیشیا کے مسلمان کو دیکھیں، آپ امریکہ کے مسلمان کو دیکھیں، آپ جب ملیں گے تو فوراً آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی۔ چند لمحوں میں آپ کو لگے گا کہ آپ ایک دوسرے کو شاید سینکڑوں سالوں سے جانتے ہیں۔ یہ یکسانیت زندگیوں میں اسی لیے پیدا ہوئی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث اور آپ کی زندگی سینہ در سینہ 1400 سال سے لے کر آج تک منتقل ہوئی، اور اسی نے ہماری سیرت اور کردار کو، ہمارے رہن سہن کو، ہمارے معاملات کو، ہماری شادی بیاہ، غم خوشی، ان تمام چیزوں کو ایک ایسی شکل دی کہ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی، ایک امت کا حصہ نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اگلی بات کرنے سے پہلے ایک بڑی اہم بات آپ سے کروں گا، اور اس میری بات کو ذرا غور سے سنیے۔ دیکھیے، قرآن پاک کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ قرآن کو ٹچ کرنے سے پہلے، چھونے سے پہلے جسم کی پاکی ضروری ہے۔ قرآن کو چھونے سے پہلے جسم کی پاکی ضروری ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کرنے کے لیے روحانی پاکی ضروری ہے، دل کی پاکی ضروری ہے، اندر کا انسان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ قرآن کے لیے ظاہری پاکی اور نبی کی تعلیمات کے لیے اندر کی پاکی، دل کی پاکی۔ اسی لیے نعیم صدیقی صاحب کی ایک کتاب کا حوالہ میں نے پچھلے دنوں بھی دیا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی رسول اور سنت رسول، اس میں انہوں نے بات لکھی کہ انسانی سیرت اس خول کا نام نہیں ہے جو اپنے جسم پر چڑھا لیتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے۔ اصل میں انسانی سیرت وہ ہے جو اندر کے ضمیر سے پھوٹتی ہے، کہ اندر کا انسان جب اللہ کی کتاب اور نبی کی زندگی کی تعلیمات سے منور ہوگا تو اس سے نکلنے والی تمام حرکات اور سکنات، آپ کے معمولات، آپ کا لین دین، آپ کے معاملات، آپ کا چلن پھرن، آپ کے رسوم و رواج، آپ کی خوشی، آپ کا غم، یہ ساری کی ساری اگر اندر کا دل پاک ہو گیا تو اس سے جو پھوٹیں گی اصل میں وہ انسانی سیرت ہے، وہ حقیقت میں وہ انسانی سیرت ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو زبان سے اس دین کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین جو ہے نا، میں لوگوں کو بات سمجھاتا ہوں، میں چونکہ ڈاکٹر ہوں تو ڈاکٹری زبان میں لوگوں کو اگر میں سمجھاؤں کہ اللہ نے جس طرح فزیکل لاز بنائے ہیں، اگر آپ کسی چیز کو پھینکیں گے تو وہ زمین کی طرف جاتی ہے، اس سے کشش ثقل، گریویٹی کا لا کہتے ہیں، یہ فزیکل لاز ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے اسپریچول روحانی قانون بنائے ہیں۔ جس طرح آپ فزیکل لاز کو نہیں بدل سکتے، بالکل اسی طرح سے آپ اسپریچول لاز کو نہیں بدل سکتے، وہ اپنا کام کریں گے۔ اور ان میں ایک سب سے بڑا قانون یہ ہے جس کو میں آج آپ کو سمجھاؤں میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، کہ اگر آپ نے اپنے اندر کے انسان کو خوبصورت بنایا، آپ اندر سے سچے ہیں، آپ اندر سے کھرے ہیں، آپ صاف ستھرے انسان ہیں، یہ اللہ کے اسپریچول روحانی قانون کا اصول ہے کہ آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ جمع ہوں گے جو سچے ہوں گے،
جو کھڑے ہوں گے، جو صاف دل کے ہوں گے، جو اچھی بات کرنے والے ہوں گے۔ آپ مثبت سوچ رکھنے والے ہیں، آپ کے ارد گرد مثبت سوچ رکھنے والے ہی لوگ جمع ہوں گے۔ اشفاق احمد صاحب کا ایک قول ہے کہ اگر سچا آدمی جنگل میں بھی بیٹھ جائے تو پگڈنڈی بنا لیتا ہے۔ پگڈنڈی اس راستے کو کہتے ہیں جس پہ سینکڑوں لوگ چلیں تو وہ پکا راستہ بن جاتا ہے۔ اگر سچا آدمی جنگل میں بھی بیٹھ جائے تو وہ پگڈنڈی بنا لیتا ہے، اور جھوٹا آدمی اگر بیچ شہر میں بھی بیٹھ جائے تو وہ اپنے گرد اچھے لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ اسی لا کے حوالے سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی باہر کی زندگی ہے یہ اصل میں عکس ہے آپ کی اندر کی زندگی کا۔ یہ باہر کی زندگی عکس ہے آپ کی اندر کی زندگی کا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ آپ سینکڑوں میل دور بیٹھ کر اپنے کسی بھائی کے بارے میں، اپنی کسی بہن کے بارے میں سوچئے اور اللہ سے اس کے لیے دعا کیجئے، اس کے لیے مثبت خیالات اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی وائبریشنز کو، آپ کے جسم کی ویوز کو اس سینکڑوں میل دور بیٹھے انسان تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے کوئی کمیونیکیشن نہیں کی، آپ نے کوئی فون نہیں کیا، آپ نے کوئی خط نہیں لکھا، آپ نے صرف اپنے ہاتھ اٹھائے، اخلاص کے ساتھ کسی کے بارے میں اچھی سوچ اپنے دل کے اندر پیدا کی، اچھے کلمات کہے، دعا کی۔ یہ اللہ کا فرشتوں کا نظام ہے، یہ اللہ کا روحانی نظام ہے کہ اللہ آپ کے جذبات کو اس سینکڑوں میل دور بیٹھے انسان تک پہنچا دیتا ہے۔ میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ماؤں کو دیکھتا ہوں کہ وہ مائیں جو ہر وقت منفی سوچتی ہیں، وہ مائیں کہ جو ہر وقت فکر مند رہتی ہیں، میرے بچے کو یہ نہ ہو جائے، میرے بچے کو یہ نہ ہو جائے، میرے بچے کو یہ حادثہ پیش نہ آ جائے۔ میں ان ماؤں کے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں، انہیں نئی نئی بیماریاں ہوتی ہیں، انہیں عجیب عجیب بیماریاں ہوتی ہیں۔ جو حدیث ہے نا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے معاملہ کرتا ہوں اس کے ظن کے مطابق، وہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت یعقوب کا سورہ یوسف میں جو واقعہ ہے علیہ السلام، کہ فکر مند تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے نبی ہیں لیکن اپنے بچوں سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، مجھے ڈر ہے اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اور بالآخر کیا ہوا کہ کہانی وہی ہو گئی کہ جس کا خوف تھا۔ تو یہ جو آپ کے خیالات ہیں نا، یہ جو آپ کی سوچیں ہیں، یہ جو آپ کی فکریں ہیں، یہ پھر عملی صورت اختیار کرتی ہیں، باہر کی دنیا کو پھر اسی حساب سے شیپ کرتی ہیں جس طرح سے آپ اپنی چیزوں کو اندر کی دنیا میں بساتے ہیں۔ اسی لیے میں ماں باپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کی حفاظت میں دو، اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو، اپنا کام کرو، جو آپ کی ذمہ داری ہے اسے پورا کرو، اور پھر ان چیزوں کو اللہ پر چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ تم دیکھو گے کہ اللہ سے بڑا کون وکیل ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑا کون حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی سکون کے اندر رہیں گے۔ اسی لیے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بات لکھی، انہوں نے کہا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن نہیں ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن نہیں ہے، نبی محترم کا اصل معجزہ وہ ہزاروں انسان ہیں جو چلتے پھرتے قرآن تھے، جو چلتے پھرتے قرآن تھے۔ قرآن اگر صرف پڑھنے کی کتاب ہو اور تلاوت کرنے کی کتاب ہو اور وہ میری زندگی سے باہر ہو تو وہ قرآن اپنی روشنی، اس کی جو کرامات ہیں، اس کا جو نور ہے، اس کے جو فائدے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں نہیں آئیں گے۔ قرآن تو کتاب ہی عمل کی ہے۔ اسی لیے بات جو کہی سید قطب نے بالکل صحیح کہی کہ قرآن اصل میں وہ جو اقبال کا ایک شعر ہے جس میں یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یعنی اور حضرت عائشہ نے جب لوگوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ چلتا پھرتا قرآن ہے. تو قرآن نہیں پڑھتے، جو قرآن ہے اس کی عملی صورت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. میں اگلی بات آپ سے یہ کروں گا کہ دیکھیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ سبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ باتیں کہیں. میں نے آپ سے یہ بات کہی نا اپنی خطبے کے شروع میں کہ دین میں سب سے بنیادی ایمان نبی پر ایمان ہے، اور اس ایمان کے لیے آپ کو تحقیق کرنے کا حق ہے. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان بننے سے پہلے آپ پوری تحقیق کریں، ڈیو ڈیلیجنس کریں، سارے دلائل جمع کریں کہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. لیکن جب آپ ایک مرتبہ مان لیں یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اف اینڈ بٹ، پھر سوال کرنے کی اگر مگر کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. پھر آپ کو اللہ کے رسول کی ہر بات کو پر آمنا صدقنا سمعنا واطعنا کہنا ہوگا. سورہ سبا میں اللہ نے کہا کہ یہ بندے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر اثرات ہیں، جن کا اثر ہے، ان پر جادو ہو گیا ہے، یہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ. یہ دعوے کرتے ہیں آپ کے بارے میں. آپ ایک کام کریں، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، آپ ان سے کہیں ایک ایک یا دو دو، گروپ کی صورت میں نہیں، ایک ایک یا دو دو کہیں بیٹھ کر اپنے دل سے یہ سوال کرو. پہلا سوال، کیا تم واقعتاً تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ مجنون ہے؟ ان کی 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے ہے. اپنے دل سے سوال کرو. باہر دنیا کیا کہتی ہے اس کو چھوڑ دو، اپنے دل سے سوال کرو یہ اللہ کے رسول جن کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، کیا یہ مجنون ہے؟ کیا ان پر جنات کا اثر ہے؟ تمہارا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ امین اور صادق ہیں، یہ سچے ہیں، جو بات کہتے ہیں وہ حق ہے. قرآن دوسری دلیل دیتا ہے کہ یہ تم سے کیا چاہتے ہیں. یہ تو تمہیں اس بڑے دن کی خبر دے رہے ہیں کہ جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اس برے اور بڑے دن سے تمہیں بچانے کے لیے، اس کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ آج تمہیں خبر دے رہے ہیں، اس غیب کی کہ جس کے نتیجے میں یہ تمہاری اس زندگی کو بھی اور اس کی بعد کی زندگی کو بھی سکون کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. تیسری دلیل قرآن دیتا ہے کہ یہ نبی تم سے کیا دنیا کو کوئی فائدہ چاہتے ہیں؟ یہ نبی تو تم سے یہ کہتے ہیں کہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے. نبی محترم دیکھیں، دنیا میں کسی بھی شخص کے اخلاص کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا کوئی مفاد آپ سے وابستہ نہ ہو، اس کی نظریں آپ کی جیب پر نہ ہو، وہ آپ سے کوئی فائدہ نہ اٹھانا چاہتا ہو. اگر دنیا میں کوئی ایسا دوست آپ کو مل جائے کہ جو بالکل بے لوث ہو کر آپ کے ساتھ دوستی کرتا ہو اور آپ سے اس کی کوئی غرض وابستہ نہ ہو، بخدا اخلاص اور سچا ہونے کے لیے اس سے بڑی دلیل کوئی ہو نہیں سکتی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. میں ایک دو واقعات آپ کو سناؤں گا. اہل بیت کے لیے یہ فرض کیا گیا کہ وہ صدقہ دیں، وہ زکوٰۃ دیں، وہ خیرات دیں، لیکن اہل بیت کے لیے آپ نے اس بات کو ممنوع کیا کہ وہ کسی کے صدقے اور خیرات کو اپنے لیے قبول نہیں کر سکتے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک دفعہ ایک بات واقعہ آتا ہے. مسجد نبوی کے اندر کچھ صدقے کی کھجوریں آئیں. صدقے کی کھجور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ کب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اپنے کندھے پر بٹھایا اور امام حسین کے منہ سے جو لعاب اور تھوک نکلا اور وہ آپ کے چہرے پر آ کر گرا، تو اس تھوک اور لعاب کی خوشبو سے آپ کو اندازہ ہوا کہ حسین نے کھجور اپنے منہ کے اندر ڈالی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اپنی انگلی ڈال کر اس کھجور کو باہر نکالا. اہل بیت کے لیے صدقہ خیرات کوئی چیز جو حرام ہے ان کے لیے
ایون کہ حادثاتی طور پر اس کا کھانا بھی جائز نہیں. یہ اخلاص کی ایک نشانی ہے. ہم اور آپ جب دنیا سے جاتے ہیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وراثت ہماری اولاد کو ملے, میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو, انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو. ہم ان کے لیے جائیداد بناتے ہیں, ہم ان کے لیے بینک بیلنس بناتے ہیں, ہم ان کے لیے بڑا خوبصورت گھر بناتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن نبی کے بارے میں یہ ہے کہ نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی وراثت بیت المال کا حق ہوتی ہے, اس کی اولاد کو وراثت نہیں مل سکتی. اس سے زیادہ اخلاص کی کیا صورت بنے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پہ دیکھا کہ نقاہت ہے, بھوک کی وجہ سے اتنی کمزوری ہے کہ چہرے سے عیاں ہوتا ہے کہ کس قدر کمزور ہو گئی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا انتظام نہیں کیا. دیکھیں یہ بھی ایک میسج ہے, خوبصورتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کبھی آپ نے اپنے قریب کے لوگوں کو کسی مشکل پریشانی میں دیکھا, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا, انہیں اللہ کی طرف ان کا رخ موڑنے کے لیے بات کی. آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سینے پر آپ کے ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی, یا اللہ فاطمہ کی بھوک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. حضرت فاطمہ کی اللہ سے مانگنی ہے چیز, اللہ سے فوری طور پر رخ کیا ہے اللہ سے. صلاۃ اب جو کرتے ہیں تسبیح فاطمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی آپ اپنی مشکلات آ کر پیش کرتی ہیں, آپ کہتے ہیں تم اتنی مرتبہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو, اتنی مرتبہ الحمدللہ پڑھو, سبحان اللہ پڑھو, اللہ اکبر پڑھو. یہ تسبیح فاطمہ, رخ اللہ کی طرف موڑنا ہے. حضرت فاطمہ کا ہی ایک واقعہ آپ کو سناؤں. میں اس لیے سناتا ہوں یہ واقعات کہ ہم جو سنی مسلمان ہیں نا, بخدا ہم نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے, بہت بڑا ظلم. اگر مسلمانوں کی تاریخ کو آپ پڑھیں, جتنا ظلم اور زیادتی اہل بیت کے ساتھ ہوئی, جتنی شہادتیں اللہ کے رسول کے خاندان نے دی, جو قربانیاں اللہ کے رسول کے خاندان نے دی, اسلامی تاریخ میں اس سے بڑی قربانیاں کسی انسان نے نہیں دی. ہم ان کو جس طرح ایکنالج کرنا چاہیے, ریکگنائز کرنا چاہیے, ان کے لیے اپنے دلوں میں محبت رکھنی چاہیے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرد آتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے, اور مسلمان ہونے کے بعد کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں کہ جاؤ ازواج مطہرات کے گھروں پر اور فاطمہ کے گھر اور ڈھونڈو کہ کھانا مل جائے. یہ واقعات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں, اخلاص کی وہ جھلک میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب انسان کی غرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن جائے اور انسان دنیا کے انسانوں سے مغنی ہو جائے, بے غرض ہو جائے, تو اس سے بڑی سچائی کی کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی. حضرت سلمان فارسی ہر گھر پر جاتے ہیں, انکار. حضرت فاطمہ کے گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ یہاں تو 3 دن سے فاقہ ہے, بچوں کو بھی میں نے بھوکا سلایا ہے. تو سلمان فارسی سے وہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول میرے بابا نے تمہیں بھیجا ہے تو میں تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجوں گی. یہ میری چادر ہے, اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی چادر ہے. آپ نے کہ یہ چادر لو اور بازار میں جا کے شمون بیٹھا ہوا ہے یہودی تاجر, اس شمون کو جا کر یہ چادر بیچ کر اس سے غلہ لو, اس کے بعد رکھوا کر اور میرے پاس غلہ لاؤ, میں کھانا بناتی ہوں. حضرت سلمان فارسی شمون کے پاس پہنچتے ہیں, وہ اونٹ کی بنی ہوئی چادر لپٹی ہوئی تھی اس کے حوالے کرتے ہیں, اور وہ شمون جب اس چادر کو کھولتا ہے تو اس میں 13 ٹانکے تھے, 13 پیون لگے ہوئے تھے, جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی. تو شمون نے کہا کہ سلمان تو کیا سمجھتا ہے کہ اس پھٹی پرانی چادر کے عوض میں تجھے غلہ دوں گا؟ حضرت سلمان نے کہا تجھے پتا ہے یہ چادر کس کی ہے؟ یہ چادر نبی کے لخت جگر فاطمہ کی ہے. شمون نے جب یہ بات سنی, آپ یقین کیجئے جو روایات آتی ہیں کہ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا, وہ رونے لگا, اور روتے ہوئے اس نے اس چادر کو چوما
اور چادر کو چوم کر اس نے کہا میں آج کلمہ پڑھتا ہوں، کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ واقعتاً اللہ کے رسول سچے نبی ہے، جس کے گھر کا یہ حال ہے، جس کی بچی جو اس کے دل کے بالکل قریب ہے، لخت جگر ہے، لیکن اس کا اگر یہ حال ہے، یہ سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ چادر کو لپیٹتا ہے شمول، اور مسلمان ہونے کے بعد سلمان فارسی کے حوالے کرتا ہے کہ یہ چادر فاطمہ ہی کے اوپر خوبصورت لگتی ہے، اس چادر کو واپس لے کر جاؤ، غلہ لے کر جاؤ۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، حضرت سلمان فارسی غلہ لے کے پہنچتے ہیں حضرت فاطمہ کے پاس، وہ کھانا تیار کرتی ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو، اس میں سے کچھ کھانا اپنے بچوں کے لیے رکھ لو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں سلمان میں اپنے بچوں کو صدقے کا کھانا نہیں کھلا سکتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ اخلاص کی نشانی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک شخص امام ابن تیمیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ امام میں جتنا دین کے بارے میں پڑھتا ہوں میں الجھتا چلا جاتا ہوں، دین سے دوری ہے، دین کے بارے میں بے شمار سوالات ہیں جو میرے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اس کو ایک نصیحت کی، آپ نے کہا کہ میں تیرے سارے سوالوں کے جواب دوں گا، تو ایک کام کر، اگلے 2 مہینے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر، اور سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد میرے پاس آ، 2 مہینے کے بعد میں تیرے سارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ 2 مہینے کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ امام، اللہ میرا گواہ ہے، نبی کی سیرت کو پڑھنے کے بعد جو بات میرے سمجھ میں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلص انسان کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ نے یہ ساری تکلیفیں، صحبتیں برداشت کر کر وہ ساری جدوجہد کی کہ جس جدوجہد کے نتیجے میں دین ہم تک پہنچا، اور ہم آج اپنے ہلکے سوالوں کو سامنے رکھتے ہیں اور نبی کی تعلیمات کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ امام، مجھے آج اپنے سوالات بڑے ہلکے محسوس ہوتے ہیں، بڑے ہلکے محسوس ہوتے ہیں جب میں نبی کی سیرت کو دیکھتا ہوں، اس میں اخلاص دیکھتا ہوں، آپ کی جدوجہد کو دیکھتا ہوں، آپ کی قربانیوں کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کر سکیں اور اللہ کی زندگی کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، آخر میں اپنی بات سے، مجھے 1:50 تک بات کرنے کا کہا گیا ہے، میں آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک توجہ آپ کی طرف دلانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، ہم دین میں عبادات کی بات کرتے ہیں، عبادات بہت اہم ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب بڑے اہم ہیں، لیکن ہم معاشرت کی بہت کم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کی عبادات پرفیکٹ ہیں، آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، آپ فجر بھی پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، آپ عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی معاشرت خراب ہے، آپ کا لین دین خراب ہے، آپ کے معاملات خراب ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ غلط رویے اختیار کرتے ہیں، آپ لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں، آپ لوگوں کا حق کھا لیتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بد زبانی کرتے ہیں، میں آپ کو اس بات کا یاد دلاتا ہوں کہ آپ کی عبادات کسی جگہ جا کر معلق ہو جائیں گی، وہ آسمان تک نہیں جاتی اگر عبادات کے ساتھ آپ کی معاشرت ٹھیک نہ ہو۔ دیکھیں، دنیا کی 3 بڑی سویلائزیشن تھی، چائنیز سویلائزیشن، ہندو سویلائزیشن، گریک سویلائزیشن، اور یہ تینوں سویلائزیشن آج کہیں نام نہیں رہا ان کا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک تعلق ہونا چاہیے عام انسان سے، اس تعلق کو ختم کر لیا۔ میں نے پچھلے دنوں بھی یہ شعر سنایا تھا غالب کا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تم مجھ سے کہتے ہو کہ مریم کے بیٹے نے زندہ کو مردہ کر دیا، مریم کے بیٹے نے اندھے کو آنکھیں دے دی، مریم کے بیٹے نے لیپروسی کے مریض کو ٹھیک کر دیا، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن بھائی مجھے تو وہ چاہیے جو میرے دکھ کی دوا کرے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کہ جو میرے مسائل ہیں، جو میری مشکلات ہیں، جو میری پریشانیاں ہیں، دین کو
مجھ سے متعلق کرو، دین کو مجھ سے ریلیونٹ کرو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو انہیں ایک نصیحت کی، اور وہ نصیحت یہ تھی لوگوں کو سہولتیں دینا، ان کو تنگی میں نہ ڈالنا، ان کو بشارت دینا، نفرت میں نہ ڈالنا، آپس میں موافقت کرنا، پھوٹ میں نہ ڈالنا، پھوٹ ان کے درمیان نہ ڈالنا۔ اس کے بارے میں نعیم صدیقی صاحب لکھتے ہیں یہ اسلامی حکومت کی سول سروس کے لیے داخلی پالیسی کا چارٹر ہے۔ انسانوں کے کام آنا سیکھیں۔ ایک حدیث پچھلے دنوں میں نے سنی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سخی انسان اللہ کا دوست ہوتا ہے، خواہ وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اس حدیث پہ بڑا غور کیا کہ سخی انسان کو اللہ کا دوست قرار دینا، خواہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سخی انسان اللہ کی مخلوق کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں کندھا چاہیے انہیں کندھا دیتا ہے، لوگوں کے دکھوں پہ مرہم لگاتا ہے۔ اور اسی لیے میں ایک واقعے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر مسجد نبوی میں آئی۔ حاتم طائی کوئی مسلمان نہیں تھا، حاتم طائی تو آج تک مشہور ہے اپنی سخاوت کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا اتنا اکرام کیا کہ اسے خاص طور پر اپنے پاس بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی چادر 3 لوگوں کے لیے بچھائی۔ سب سے پہلے آپ نے چادر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بچھائی، اپنی بیٹی کے لیے۔ دوسری چادر آپ نے بی بی حلیمہ کے لیے بچھائی، اپنی ماں کے لیے جن سے آپ نے دودھ پیا۔ اور تیسری چادر آپ نے حاتم طائی کی بیٹی کے لیے بچھائی۔ حاتم طائی کی بیٹی جو مسلمان نہیں تھی، جس کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن سخی تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، لوگوں کے دکھ درد کو ہلکا کرتا تھا۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ آپ لوگوں کے دکھ درد کو کم کرنے والے بنے۔ اور بڑی دلچسپ بات اس واقعے میں یہ ہے کہ تینوں خاتون ہیں، یعنی فاطمہ، حلیمہ، حاتم طائی کی بیٹی، تینوں خاتون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منور کریں، عبادات کے ساتھ اپنی معاشرت کو بھی خوبصورت بنائیں۔ باہر کا یہ جو خول ہے ہمارا، اس کی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اندر کے انسان کو بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ نبی کی زندگی کو اپنے عمل میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔